إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ زخرف. اور سورہ زخرف جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے کل کی آیات کو تھوڑا سا ہم دوبارہ دیکھیں گے. کل ہم نے آخری جو 2 آیات پڑھی تھی ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں دوبارہ، سورہ شورا کی. اور اس میں ہم نے وحی کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ ان تینوں اقسام کے ساتھ جو اس سے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی، ان تینوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل ہوتی رہی. اور اس کے لیے کل بھی ہم نے کچھ احادیث دیکھی تھی. آج تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو قسم تھی اس میں وہ تھی القاء اور الہام کی، جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو پہلی وحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی وہ سچا خواب تھا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کی حالت میں دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا. صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی میں آپ یہ حدیث پڑھ بھی چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایسا ہی ایک خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے بیشتر دیکھا تھا. یاد ہے نا آپ سب کو صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردر کسی وحی کا انتظار نہیں کیا تھا، کسی حکم کا، بلکہ صحابہ کرام کو عمرے کی تیاری کا حکم دے دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی، اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری صورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا. اور جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وحی کی یہ صورت جو ہے یہ واقعہ معراج کے دوران پیش آئی، جبکہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئیں، اور سب سے پہلے یہ نمازیں 50 تھیں. اور پھر حضرت موسیٰ کی بار بار سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے، اور پردے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے، اور پھر یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی. اور تیسری صورت جبرائیل علیہ السلام کی کہ آپ کے دل پر جو ہے وہ قرآن کریم نازل کرتے تھے. بعض اوقات جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ ایسی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹیاں سی بجتی سنائی دیتی تھیں. اور اس میں یہ جو صورت تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف لاحق ہوتی تھی. اور حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید سردی میں بھی آپ کے ماتھے پر جو ہے وہ پسینہ چمک جاتا، آپ پسینہ آپ کو بہت زیادہ آتا. اور اسی طرح سے ایک روایت اور ہمیں پتہ چلتی ہے جو کہ زید بن ثابت سے ہے. اور زید بن ثابت جو ہیں وہ کاتبین وحی میں سے تھے. وہ وحی لکھا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے زید بن ثابت کو. یاد رکھیے یہ زید بن حارث نہیں ہے، زید بن ثابت ہیں، ٹھیک ہے. تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے وحی لکھوا رہے تھے اور آپ کی ران میری ران پر تھی، یعنی بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے. اور لائک جیسے وہ کراس لیگز کر کے بیٹھتا ہے انسان، تو دونوں ایسے بیٹھے ہوں کہ ایک کا گھٹنا جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگ کے اوپر ہو. تو اس طرح کی کیفیت تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈرا کہ میری ران بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے. یہ بھی صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ النساء
میں یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور وہی آنا شروع ہوئی، اور غالباً یہ سورۃ الانعام تھی، اور اس میں اونٹنی جو ہے وہ بوجھ کے مارے بیٹھ گئی۔ اور پھر ایک اور صورت اس میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تھے، اور اس میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دہیہ کلبی ایک صحابی تھے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا سے مراد کیا ہے؟ یہ تینوں صورتیں جو پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھیں۔ روح من امرنا، اور یہاں روح سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اولاً سب سے پہلے قرآن کریم ہے، پھر دوسرا کیا؟ ہر طرح کی وحی، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یعنی وحی مطلوب بھی اور وحی غیر مطلوب بھی، کیونکہ بات وحی کی ہو رہی ہے، ٹھیک؟ اور وحی جو ہے وہ دونوں طرح کی، یعنی حدیث بھی جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے یا سنت آپ کہہ لیجئے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں، اور وحی جلی قرآن کریم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وحی مطلوب یعنی جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کہلاتے ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی جو وحی ہے اس سے مراد ہے۔ من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اور ہم سب جو سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پیچھے کے ادوار سے عموماً جو سیرہ لکھنے والے ہیں تو وہ قریباً جو ہے وہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ان کو ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ حالات وہ ان ادوار کے لکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پھر پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا، اس سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اس طرز تخاطب پہ لوگوں کو کوئی بات بتائی ہو، ٹھیک؟ تو یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ وما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ تو امی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کا کام ہی نہیں تھا لکھنے پڑھنے کا۔ ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کی جو ایمانیات کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل جو ہے قرآن کریم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں کو بتا رہے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اگر مطلب جیسا کہ مشرکین مکہ کے الزامات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اسے خود گھڑ لیا ہے یا آپ نے کسی اور سے سیکھ کر یہ اس کو اللہ سے منسوب کر دیا ہے، یا یہ جادوگری ہے یا یہ کہانت ہے، تو اگر یا یہ شاعری ہے، تو اگر ان سارے اسلوب کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کریم کو سامنے رکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی دعویٰ قرآن کریم کے لیے درست ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات، اس کا انداز کلام، خود مشرکین مکہ کے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو شاعر طبقہ تھا، یا سمجھ لیجئے جو اہل زبان طبقہ تھا، وہ خود مانتے تھے کہ یہ شاعری نہیں ہے اور یہ جادوگری نہیں ہے اور یہ کہانت نہیں ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی کبھی نبوت سے پہلے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، اور لیکن بنایا ہم نے اسے نوراً، ایسا نور، نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر نور قرار دے رہے ہیں، روشنی، ٹھیک ہے؟ روشنی کیا کرتی ہے؟ جب آپ کے ذہن میں روشنی کا لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط
واضح ہو جاتا ہے، راستہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہم راستے کا تعین کر سکتے ہیں، روشنی سے ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کو، اس قرآن کو روشن بنا دیا۔ جیسے آگے سورہ زخرف کی بالکل ابتدائی آیات جو ہے، جیسے آیت نمبر 2 ہے، والکتاب المبین، واضح کتاب، کھلم کھلا کتاب۔ تو ہدایت کے سرچشمے میں پہلا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب اتنی واضح ہدایت کسی کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر لوگ اگر اس کو نہیں مانتے، اگر اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، اگر اس میں تعویلیں کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی اگر وہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت میں ڈھٹائی کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اتنی واضح کتاب ہونے کے باوجود ہدایت کا جو اصل سرچشمہ، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ عرب جو تھے وہ عربی زبان، ان کی زبان عربی تھی، اور وہ مانتے بھی تھے دل میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ، مکہ کے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس میں سے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کے یہ 3 ذرائع جو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے ساتھ ہدایت جو ہے اس کا اولین سرچشمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی سب سے پہلی جو ہدایت ہے، جسے کسی کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہوتی ہے ہدایت رشد اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت رشد کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت رشد کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو واضح کر دیا جائے، ٹھیک ہے، حق اور باطل الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے۔ اینی باڈی ہو کوڈ ریڈ عربک اور یا اس کی کوئی ٹرانسلیشن پڑھنے کے قابل ہو تو وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اور اگر وہ غور و فکر کرنے والا ہو، تھوڑی سی ڈیپتھ میں جانے والا ہو، تو جو بظاہر احکامات نظر آتے ہیں، جیسے اگر ہم اور زیادہ نہ بھی جائیں، ہم صرف مالی معاملات کو ہی لے لیں، جیسے سود کا معاملہ ہے، پھر وراثت کا معاملہ ہے، پھر صدقات کی تقسیم کی بات ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی بات ہے، اور اسی طرح عورت کے حق مہر کی، جتنے بھی مالی معاملات قرآن کریم میں آئے ہیں، اگر وہ اسی کو ٹھنڈے دل اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کو پڑھے تو وہ اس چیز کا قائل ہو جائے گا کہ یہ سراسر انسانیت کے حق میں ہیں باتیں۔ جو اس کی مخالفت میں جائے گا وہ لازماً ان شارٹ ٹرم اور ان لانگ ٹرم وہ لازماً نقصان اٹھائے گا، یہ ہے، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اب یہ ہدایت رشد تو ہے، قرآن کریم سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، مسلم نان مسلم ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، کسی نان مسلم پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ آیا ہی نان مسلمز کے لیے تھا۔ قرآن کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ مسلمانوں کے لیے۔ اس کے اب سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ نان مسلم تھے نا، تو ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تو ہے ہدایت رشد، لیکن اس رشد کو پانے کے لیے، اس ہدایت کو پر چلنے کے لیے جو توفیق کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں۔ ہدایت توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور اس میں پھر وہی فنومنا ایک مرتبہ پھر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ تو زبردستی گمراہ کرتا ہے اور نہ ہی زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کوئی پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا اور پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کو جہنم میں بھیجنا ہے یا اس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ ہاں، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ABCD جو بندہ دنیا میں بھیج رہا ہوں یہ کیسے اعمال کرے گا اور بالآخر اس کا انجام کار کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں اس سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آپ کس راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ اس قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یہ راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ کس نے یہ کلام نازل کیا ہے؟ جو زمین اور آسمان میں ہر چیز کا مالک ہے۔ اور لوگوں کو جب یہ بات سمجھا دی گئی، جب معاملہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز پر جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر وہ اعراض برتتے ہیں، اگر وہ نہیں آپ کی بات سنتے، یا مشرکین مکہ کو ڈائریکٹ یہ بات تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم بات نہیں سنتے، اگر تم بات نہیں مانتے، حق سامنے آ جانے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، تو یہ دنیا جو ہے یہ کوئی خاتمہ نہیں ہے، اصل میں تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اصل معاملات تو وہاں پر طے پانی ہے، ٹھیک ہے، الا الی اللہ تصیر الامور۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، مالک نہ صرف یہ کہ جو کچھ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو سراسر فیصلہ جو ہے اس کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ تو تمام جو امور کا انجام ہے، تمام جو اعمال کی سزا یا جزا ہے، تمام جو انسان کے تمام معاملات ہیں، ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس لیے انسان کو بقائمی ہوش و حواس، پوری کانشیسنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، چاہے معاملہ اس کی اولاد کا ہو، اپنی عقیدے کا ہو، اپنے ذاتی اعمال کا ہو، اس کی اولاد کا ہو، اس کے مال کا ہو، اس کے معاملات کا ہو، ہر ایک چیز کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے، اور سورۃ الزخرف کا جو زمانہ نزول ہے، اس کے بارے میں ہمیں ویسے تو کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن اس کا جو موضوع ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی قریباً اسی دور کی سورہ ہے جس میں سورہ مومن، حامیم سجدہ اور سورہ شورا نازل ہوئی، یعنی یہ ساری کی ساری ایک سلسلے ہی کی صورتیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں، اور ان کا نزول اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے، اور شب و روز وہ اپنی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ آلموسٹ اسی دور کی سورہ ہے جس میں سورہ مومن، حامیم سجدہ اور سورہ شورا نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ واضح کتاب، اب دیکھیے کہ سب سے پہلے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کس کی؟ کتاب کی، قرآن کریم کی۔ تو قرآن کریم کی قسم کھانے کا جو یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے کتاب مبین، یعنی اس کتاب کو نازل کرنے والے، اس کتاب کو بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن وہ اس کو نازل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کتاب جو واضح ہے اس بات پر کہ اپنے احکامات کے معاملے میں اور غیب کی جو معلومات ہیں وہ دینے کے معاملے میں، اور اپنے موضوع اور مضمون کے معاملے میں یہ اتنی واضح ہے کہ یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں
گھڑ لیا، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا کہ مشرکین کا یہ الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اسی کلام کی یہاں پر قسم کھائی ہے، تاکہ اور اس کو کتاب المبین کہا ہے اس چیز کی وضاحت کے لیے کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، یعنی ایک واضح خط ان کے درمیان میں موجود ہے، اور اس کی تعلیمات جو ہیں اس میں کہیں پر بھی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اِنَّا بے شک ہم نے جَعَلْنَاهُ بنایا اسے قرآنًا قرآن عربیًا عربی زبان میں، ہم نے اس کو قرآنًا عربیًا بنایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. دو چیزیں اس میں سمجھ آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ چونکہ عرب کی زبان جس قوم کے لیے قرآن کریم سب سے پہلے نازل کیا گیا، جس قوم میں نازل کیا گیا، ان کی زبان عربی تھی، یعنی یہ کوئی ایسی غیر زبان نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے، اس لیے اسے جانچنے، پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں مشرکین مکہ کو کسی بھی قسم کی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی. اس لیے یہ کیا ہے؟ کتاب مبین، بالکل سامنے. ٹھیک ہے، قرآن کو عربی میں نازل کیا لعلکم تعقلون، واضح، مدلل اور کھلی اس کے اندر تعلیمات ہیں موجود، اور تمہاری اپنی زبان میں ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور تم عقل سے کام لیتے ہوئے درست راستے کا چناؤ کرو. اور دوسرا مطلب یہ کہ اس کتاب کی زبان ہم نے عربی اس لیے رکھی ہے کہ ہم جو ہیں جیسا کہ پہلے بھی عربوں کا یہ اعتراض بھی تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی تو عربی ہے اور کتاب عجمی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں ہی نازل کیا اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیا. اب اگر وہ اس میں ایمانداری سے غور و فکر کرتے تو وہ اچھے سے بات سمجھ جاتے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، نہ کہ اس کو کوئی اور تصنیف کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، جس طرح کہ ان کا الزام تھا کہ کچھ عجمی غلام ہیں جو اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی زبان میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو یہ ان تمام جو الزامات ہیں ان کی تردید یہاں پر ان دو آیات میں آتی ہے اگر انسان واقعتاً ہدایت پانا چاہتا ہو. دوسری ایک چیز جو اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے جعلنا، ٹھیک ہے، جعلہ کا مطلب عمومی طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے بنانا. ٹھیک ہے، جیسے وجعلنا السماء، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وجعلنا نومکم سباتا سورہ اس میں نبا میں. ٹھیک، تو اب یہ جعلنا کے معنی کیا ہے؟ بنانے کے معنی میں. تو ایک فرقہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی کچھ صورتوں میں موجود ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ جو ہیں وہ اپنے عقائد میں کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کو رد کر دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انا جعلناہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا میری زبان سے یا ویسے بھی کہیں کہ ایک دور میں عباسیوں کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. ٹھیک ہے، سنیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا تھا؟ یہ معتزلہ کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے لیے جعلنا کا لفظ استعمال کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں انا جعلناہ، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی مخلوق ہے. ٹھیک، اچھا،
اب اس کی تردید کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اہل سنہ جو ہیں، یعنی جو اہل علم ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، وہ ان کی اس استدلال کو غلط ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جعل کے بہت سارے معنی ہیں. جعل قرآن کریم میں خود مختلف معنوں میں آیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور بنا دیا ہم نے کافروں کی بات کو نیچا. تو یہاں کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، کر دیا ہم نے، یا بات کو نیچے بنایا تو نہیں جاتا نا، نیچے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جعل السقایۃ فی رحل اخیہ سورہ یوسف میں، تو اس میں جعل کا مطلب رکھ دینا ہے. پھر اسی طرح وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، تو یہاں پر جعل کا مطلب مقرر کرنا ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے ایک مدت جس میں کوئی شک نہیں ہے مقرر کر دی ہے. تو جعل بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو صرف ایک معنی میں نہیں رکھنا چاہیے. اور جو اہل علم ہیں وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر صفات اللہ ہی کی طرح، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، تو قرآن کریم جو ہے یہ کلام ہے. جیسے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہے ام الکتاب میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مخلوق نہیں ہے. اور یہ فتنہ جو ہے عباسیوں کے دور میں خاص طور پر مامون الرشید جو تھا، ہارون الرشید کا بیٹا، اس کے دور میں یہ فتنہ جو ہے یہ اٹھا تھا، اور وہ خود بھی معتزلہ کے عقائد سے جو ہے وہ بہت متاثر تھا. اور یہی وہ دور تھا جس میں امام احمد بن حنبل نے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، اور بہت بڑی مدت تک جو ہے وہ پھر قید و بند اور دیگر سزائیں اور مصیبتیں جو ہیں انہوں نے جھیلی تھیں. قرآن کو مخلوق نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مخلوق جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ بڑا آسمان ہے یا وہ زمین ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے. مخلوق جو بھی ہے اس کو ایک دن اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جس طرح مخلوق ختم ہو سکتی ہے اسی طرح اللہ کے کلمات بھی کیا ختم ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے کلمات تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا کہ اگر آپ نے قرآن مخلوق ہے کا سنا ہوا ہے تو تھوڑا سا میں نے آپ کے لیے اس کو کلیئر کر دیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی ام الکتابی، اصل کتاب میں ہے. اور یہاں ام الکتاب سے مراد جو ہے وہ، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اسے کتاب مکنون کہا گیا ہے، یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب، اور سورہ بروج میں اسے لوح محفوظ کہا گیا ہے. تو یہاں ام الکتاب سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، جو بہت بلند اور حکمت والی ہے. اور ام الکتاب میں قرآن کریم کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے، اور یہ ام الکتاب میں ویسے ہی محفوظ ہے. اور جیسا کہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی اپنی جو چیزیں تقدیر، جیسے لوگ مخلوق کی تقدیر وغیرہ ہے اور سب کچھ جو ساری تدابیر اللہ نے لکھوا دی تھی اس کے اندر قلم سے کہہ کے، وہ سارا کچھ اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر محفوظ ہے. دوسری چیز جو اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیگر کتب بھی جو مختلف انبیاء پر مختلف زبانوں میں مختلف ادوار میں نازل ہوئیں، وہ سب بھی یہی کلام لے کر آئیں، یہی موضوع لے کر آئیں. ٹھیک ہے، ان سب کی زبان مختلف تھی، ان کے اندر بعض احکامات مختلف تھے، لیکن بنیادی جو تعلیم تھی وہ ساری وہی تھی جو یہ قرآن کریم جو ہے وہ لے کر آیا. ان میں عبارت مختلف ہو سکتی تھی
جیسے کہ زبان، کسی بھی زبان میں آپ مختلف زبانوں میں ایک ہی عبارت لکھیں تو وہ الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہی تھا. یعنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ ایک ہی تھی. جیسا کہ ہم نے اس میں بھی پڑھا پیچھے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جو انبیاء ہیں ان کو دنیا میں ایک ہی تعلیم دے کر بھیجا. کیا؟ کہ وہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر ہم دیکھتے آیت سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام کے تمام رسول جو ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر ایک یہ کہ یہ محفوظ ہے، نمبر دو یہ کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے اوپر کتابیں بھیجی، دیگر تمام نبی جو دعوت لے کر آئے، اس کی قرآن کریم کی دعوت بھی وہی ہے. اور اس کی صفات میں سے کیا ہے؟ لعلی حکیم. ٹھیک ہے، یعنی یہ بلند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حکمت سے لبریز ہے. اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو نیچا، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے ذریعے کوئی اس کے اوپر اس کی تعلیمات کو نیگیٹ کر سکے اور وہ اس کی قدر و منزلت کو کم کر سکے. بلکہ قرآن کریم جو ہے یہ فرشتوں کے ہاتھ میں موجود ہے. جہاں لوح محفوظ میں جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. یہ کہاں پر ہے قرآن کریم؟ باعزت صحف میں، مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. یعنی جو خود بھی یہ بلند ہے اور جن فرشتوں کے ہاتھ میں یہ ہے وہ بھی بہت بلند حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ فرشتے دیگر فرشتوں کے اندر امتیازی جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے حکمت سے بھرپور اور اپنی قدر و منزلت میں بہت بلند ہے. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا کوئی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، کہیں یہ کہانت نہیں ہو سکتی. اس پہ غور و فکر تو کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. افنضرب عنکم الذکر، کیا پھر ہم روک لیں تم سے اس نصیحت کو، صفحا اعراض برتتے ہوئے، ان کنتم کہ ہو تم قوم مسرفین لوگ حد سے بڑھنے والے. اب مشرکین کے طرز عمل پر پہلے قرآن کریم کی جو ہے وہ قدر و منزلت بتائی گئی اور اس کی اہمیت بتائی گئی، اور اس کی وضاحت کرنے کے بعد اب ان کو ایک طرح سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو یا کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ تم چونکہ مانتے نہیں ہو اس کو، قرآن کو، تو ہم اس کے لیے مطلب تمہیں اس کو قرآن کے نزول کو روک دیں، تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں. اگر تم حق کو مانتے نہیں ہو تو کیا خیال ہے، کیا اس کو روک دینا چاہیے؟ کیا اب ہمیں تمہیں نصیحت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ان کی اس رویے کے اوپر ایک ٹونٹ ہے کہ کیا چاہتے ہو آخر تم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے پاس پیغام لے کر آئے، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آتا. آپ سب کو یاد ہوگا حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ جو انہوں نے نجاشی کے سامنے دیا تھا. تو اس میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہم جاہل تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئے. ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے. ہم فلاں گناہ کرتے تھے، ہمیں فلاں اچھائی کی طرف لے کر آئے. تو بالکل واضح سیدھے احکامات ہیں. پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خفیف سا ٹونٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے پھر اگر
اتنی واضح ہدایت اور اتنا سیدھا راستہ بھی تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تب بھی تم اس کو نہیں مانتے ہو، تو یہ جو قوم کے نادان لوگ اور خود غرض قبائلی سردار ہیں، ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے کیا اس نصیحت کو روک دیا جانا چاہیے؟ کیا صرف اس وجہ سے ہم قرآن کریم کو نہ نازل کریں کہ تم اس کو ماننا نہیں چاہتے؟ حالانکہ قرآن کریم اس حال میں بھی جبکہ وہ شدید مخالفت کر رہے تھے، قرآن کریم کے نزول کے دو فائدے بہرحال موجود تھے۔ ایک یہ کہ جو لوگ خوش قسمت لوگ تھے وہ اس کے نزول سے سیدھے راستے کی طرف، دین کی طرف آ گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہٹ درمی کریں، جو ماننا نہیں چاہ رہے، ان پر بھی قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اتمام حجت ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ کہتے اگر ان کے پاس جو ہے وہ رسول نہ آتے، اگر ان کے پاس قرآن نہ آتا تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ دو جو گروہ ہیں یہود و نصارہ، ان کے پاس تو ان کی کتابیں موجود ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو پھر دیکھو ہم ان سے زیادہ کتنی زیادہ فرما برداری کر کے دکھاتے۔ تو اب جب کہ ان کے پاس آ گیا رسول، جب ان کے پاس قرآن پوری ہدایت لے کر آ گیا، تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہے؟ تو یہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہی تھی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے بھی گزری ہوئی قوموں میں بارہا ہم نے نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی کبھی جو ہے وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس من نبیین کوئی نبی، الا مگر کانو تھے وہ بھی ساتھ اس کے یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے جو اس قوم کے لوگوں نے اختیار کیا ہے، اصل میں تو یہ ہوتا ہی چلا آیا ہے کہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول بھیجے گئے، ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور تو ہلاک کر دیا ہم نے سب سے شدید کو ان میں سے پکڑ میں، اور گزر چکی مثال پہلوں کی، یعنی ان میں سے جو پچھلے لوگ تھے جو ان سے قوت میں زیادہ تھے۔ پہلے بھی آپ نے پڑھا نا کہ قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کو جس طرح کی قوتیں، نمرود کو جس طرح کی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھیں، اس کا تو عشر عشیر بھی مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھا، تو ان کا کیا پھر حال ہوا؟ تو یہاں پر گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو یہ ایک عام سی بات ہے، ہمیشہ سیدھے رستے کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ایسا کیا ہی گیا۔ اور دوسری طرف ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو جو پہلے لوگ گزرے، ان میں سے جس نے انبیاء کو نہیں مانا تو پھر ان کے اوپر ہماری کیسی پکڑ آئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اسے پیدا کیا العزیز العلیم نے۔ یہ ہے اتمام حجت۔ خود ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ خود بتاتے ہیں کہ العزیز العلیم نے، وہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن پھر جب بات آ جاتی ہے عبادت کی، جب بات آ جاتی ہے وفاداری کی، جب بات آ جاتی ہے محبت کی، تو وہ پھر یہ غیر اللہ کی طرف کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ہے ان کے اوپر اتمام حجت، ان کو خود پتہ ہے، یہ خود اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب زمین اور آسمان پیدا اللہ نے کیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ مہد گود کو بھی کہتے ہیں، جھولے کو، گہوارے کو بھی کہتے ہیں، اور بچھونے کو بھی کہتے ہیں۔
ایک طرح سے آرام دہ جو جگہ ہے جہاں پر آرام اور سکون سے انسان جو ہے وہ رہ سکتا ہے، اس کے لیے مہد کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ زمین جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے اور جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک آگ کا گولا ہے، اور پھر زمین خود اپنے محور پر جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی اپنے اور اس پہ ایکسس پر اپنے یہ 1000 مائل پر آور کے حساب سے سپن کر رہی ہے مسلسل، اور پھر اپنی آربٹ پر یہ قریباً 22,200 مائل پر آور کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آربٹ کے اوپر چکر لگا رہی ہے۔ اندر سے یہ آگ کا گولا ہے، اور پھر اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم کوئی آپ کو جو ہے وہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنا دیا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ ذلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطیع۔ اس کے اندر پاورز ہیں کہ یہ آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ پھٹ جائے، لاوا باہر آ جائے، زمین کے اوپر لائف ختم ہو جائے، ہر طرح کی لائف ختم ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا فرما بردار بنا دیا۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس کے اندر کھدائیاں کرتے ہیں، منرلز نکالتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے سینے پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں اس میں تصرف کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مسخر بنا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بنائے تمہارے لیے راستے تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر راہ پانے سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ زمینی جو راستے ہیں، آپ میں سے جن کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہوگا، تو اور خاص طور پہ اب جب یہ سیلاب کی صورتحال درپیش ہے، تو ابھی ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی کسی سے، تو کشمیر سے ان کا تعلق ہے، دریائے نیلم کے اس طرف جہاں پر کشمیر کی آبادی جو متاثر ہوئی سیلاب سے، تو وہ بتا رہی تھی کہ جو 6 کلومیٹر کی جو روڈ ہے نا وہ بالکل بہہ گئی ہے پانی میں، اور اب جو واحد پہاڑوں کے اوپر جو آبادی ہے جسے نیچے سے ایویکویٹ کر کے اوپر بھیجا گیا ہے، اس کے تک واحد جو ایک ذریعہ ہے پہنچنے کا اور امداد پہنچانے کا، وہ پہاڑی راستے ہیں۔ اور پہاڑی راستے کون سے راستے ہیں؟ قدرتی راستے۔ آپ میں سے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جن کا آنا جانا پہاڑی علاقوں میں رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ قدرتی راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ راستے ایسے آرام دہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے، ورنہ شہر میں رہتے ہوئے پھر پہاڑوں پہ چلنا تو مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ پہاڑ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے وہ بہت آسان ہوتا ہے ان پہاڑوں کے ان راستوں کے اوپر چلنا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، یہ راستے جو ہیں قدرتی راستے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تو تم اس میں راستے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بساط کی طرح بچھا دی۔ بساط کسے کہتے ہیں؟ چیس بورڈ ہوتے نا، سیدھا بالکل، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے اندر کشادہ راستے اختیار کرو، کشادہ راستوں پر چل پھر سکو۔ تو یہ جو راستے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سب سے پہلے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان راستوں کو تم پہچانتے ہو، ان کے ذریعے تم اپنی راہ پاتے ہو، رائٹ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم اس میں غور و فکر کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کائنات کی دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ کون ہے؟ وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا به بلدۃ میتا، اور پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔
زمین کے اندر پانی کی مقدار جو ہے وہ مقرر ہے. دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، جتنی بھی بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے، اس کی مجموعی مقدار یکساں رہتی ہے. پیچھے بھی ہم سورہ مومنون میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے. واٹر سائیکل، ٹھیک ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو زمین کے اندر ایک مقرر مقدار میں رکھا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہونے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس زمین کے مدبر ہونے، یعنی ٹوٹل کائنات کے مدبر ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. بعض لوگ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے مدبر ہونے کو نہیں مانتے. یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں، جیسے یہ مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ عزیز العلیم نے. اب وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا، لیکن زمین آسمان کے انتظامات چلانے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مدبر ہے، وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ یہ سارا کچھ چلا رہا ہے، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے. اور بعض تو اس کا قطعی انکار بھی کرتے تھے. ابو علی سینا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابو علی سینا کا بھی یہی عقیدہ تھا. وہ اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس کائنات بنا دی، بنانے کے بعد بس اب یہ کائنات خود بخود اپنے اون پہ چل رہی ہے، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خود چلا رہے ہیں اور خود اس کی تدبیر کرنے والے ہیں اور وہ خود اس کے اوپر نگران ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر اس بارش کے ذریعے فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا، پھر ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس طرح مردہ زمین میں سے بارش برسنے سے نباتات اگ آتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے مردہ انسانوں کو بھی نکال لے گا. سورہ نوح میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے انبتکم نباتات کی طرح، یعنی اگایا تمہیں زمین میں سے، نباتا جیسے کہ اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم منہا فیہا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی کے اندر لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور پھر اسی میں سے تمہیں باہر نکالے گا. یعنی زمین ہی سے تم پیدا ہوئے ہو، مٹی ہی سے تم پیدا ہوئے ہو اور مٹی ہی میں تمہیں واپس لوٹ کے جانا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں سے تمہیں باہر نکال دے گا. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک پھوار کی طرح پھوار ہوگی جو زمین پر پڑے گی اور تمام مردہ انسان جو ہیں وہ ایسے ہی باہر نکل آئیں گے جیسے کسی مردہ زمین میں سے پودے بارش برسنے کے بعد باہر نکلتے ہیں. والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام، والذی، اور وہ ہے جس نے خلق بنائے الازواج جوڑے، کلھا سارے کے سارے. اور جوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ صرف یہ انسانوں اور جانوروں کے جوڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف واحد جو الفرد ہے یعنی اکیلا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر چیز جوڑے جوڑے پائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ جو ایموشنز ہیں، جذبات جو ہیں، وہ بھی جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی اگر نفرت ہے تو محبت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر حسد ہے تو غنا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے مثبت اور منفی ہے، ٹھیک ہے، نارتھ اور ساؤتھ ہے، ہر چیز جوڑوں میں پائی جاتی ہے. والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور مویشی جن پر تم سواری کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو ان کے بہت قریب سے مثالیں دے دے کر ان کے جو شعور ہے اس کو جگا رہے ہیں کہ دیکھو تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا سارا انتظام چلانے والا بھی وہی ہے. یعنی ربوبیت جو ہے اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے.
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم بیٹھو ان کی پشتوں پر اور پھر تم یاد کرو نعمت اپنے رب کی. یعنی جب تم سواری پر بیٹھو تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اسے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنین اس کو قابو کرنے والے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَى رَبِّنَا اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ یقیناً پلٹنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، انعام بنائے. 2 سواریوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور ان دونوں سواریوں کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کے لیے کانشیس کیا کہ دیکھو یہ دینے والا تمہارا رب ہے، اللہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو پا کر تم تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ، تم اللہ ہی کا انکار نہ کر دو، یا اللہ کے ساتھ اپنے من چاہے شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو. جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں اس پر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو. اور خاص طور پر سواری کے لیے جو ہے وہ مختلف دعائیں جو ہیں، ایک تو یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں پیر رکھتے ہی آپ فرماتے بسم اللہ. پھر جب جم کے بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اور پھر ہنس دیے. حضرت علی کہتے ہیں، یعنی علی بن ربیعہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا امیر المومنین آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کہا اور پھر آپ ہنس دیے، تو میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا. تو آپ نے جواب دیا جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. تو یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں موجود ہے. اور ہمیں بھی نہ صرف خود کو بلکہ بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ جہاں بھی جس بھی سواری میں وہ بیٹھیں، چاہے وہ ان کی اسکول کی وین ہے، چاہے گھر کی گاڑی ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، چاہے ان کی اپنی سائیکل ہے، تو جب وہ بیٹھتے ہیں اس پر تو وہ یہ دعا بھی پڑھے اور ساتھ میں اسی طرح یہ اذکار بھی کرے. سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، پھر یہ الحمدللہ کہنا ہے، اور پھر سواری کی یہ دعا جو اکثر بچوں کو یاد ہی ہوتی ہے، اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اور اگر آپ ان کو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ یہ بھی یاد کرا دیں کہ اس کے بعد حضرت علی جو تھے رضی اللہ عنہ وہ ہنس دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس دیے تھے. کیونکہ یہ آگے کی پوری سٹیٹمنٹ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ صرف میں ہی گناہوں کو بخش سکتا ہوں. تو یہ چیز بچے کے کانشیس میں بیٹھ جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی گناہ کر کے وہ ریگریٹ میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اگر کبھی وہ گناہ کر بھی دیتا ہے، غلطی کر بھی دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لے گا. ٹھیک ہے. اور بچے ہم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. بعض کا جو چھوٹے بچے خاص طور پر ہوتے ہیں، جب آپ ان کو سکھا دیتے ہیں کوئی بات تو وہ ہم سے بھی زیادہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا. جب وہ ٹھیک سے بیٹھ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے
جس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ان دونوں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے، یعنی یہی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حون علينا السفر وأطولنا البعد اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا طالب ہوں اور ان اعمال کا جن سے تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ ہم پر ہمارا سفر آسان کر دینا، ہمارے لیے دوری کو لپیٹ دینا، اور پروردگار تو ہی سفر کا ساتھی اور اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس لوٹتے تو لوٹتے ہوئے آپ فرماتے آئبونا تائبونا انشاءاللہ عابدون لربنا حامدون، یعنی واپس لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ عبادتیں کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو یہ ویسے تو ہم یہ مسنون دعا خود بھی پڑھتے ہی ہیں، لیکن دیگر مسنون اذکار بھی اگر ہم ساتھ خود بھی یاد کر لیں، اور جیسے عام طور پر لوگوں نے بعض اپنی گاڑی کے اندر بھی یہ دعا جو ہے وہ ہینگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ دیگر اذکار بھی لکھ کے اگر لگا لیں اور کانشیسلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پڑھ لیں ہر دفعہ باہر نکلتے ہوئے، تو یہ جلدی یاد بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے ذکر میں ہمارے لیے برکت ہے، خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے دلوں کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو سفر کے اوپر جب انسان نکلتا ہے تو جس طرح ہر سفر سے واپسی ہے، اسی طرح زندگی کے سفر سے بھی ایک دن واپس آ جانا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ سفر کے ساتھ ہمیشگی کی واپسی کو کیوں ایسوسیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دن میں ہم اپنی زندگی میں بارہا سفر کرتے، تو اگر ہمیشہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ اور جو شخص اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ذرا تصور کیجئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی کار میں بیٹھے اور وہ یہ دعا پڑھے پورے شعور کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اپنے آفس میں جائے اور رشوت لے، وہ کسی سینما میں جا کے کوئی غلط چیز دیکھے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی کسی ایسی جگہ پر جائے، یا یہ کہ وہ اگر وہ کسی محکمے میں ہے، اس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، کیا وہ یہ دعا پڑھ کے جب گاڑی میں بیٹھے گا تو اپنے دفتر میں جا کے کسی غریب کا حق مار سکے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کے ساتھ اس دعا کو سکھایا جو ہمیں، تو اس کے اندر ہماری تربیت ہے، ہمارے لیے ایک اخلاقی تربیت ہے، اور وہ کیا کہ انسان جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو جب وہ پورے شعور کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میری اوقات نہیں تھی جتنا مجھے اللہ نے دے دیا، یعنی جیسے یہاں پہ نا وما كنا له مقرنین، میرے ہاتھوں کی کمائی نہیں، اس طرح سے اللہ کی نعمت ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور مجھے بہرحال اللہ کے پاس واپس آنا۔ تو ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ گھر سے نکلے، یہ دعا پڑھے، گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے۔ وَجَعَلُوا لَهُ من عبادہ جزءا، اور بنا لیا انہوں نے اسی کے بندوں میں سے جز، حصے، یعنی یہاں پر جز بمراد اولاد ہے کہ ان مشرکین مکہ نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے، انہوں نے اللہ ہی کے بندوں میں سے اس کی اولاد کو تجویز کیا۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔
ان الانسان لکفور مبین، اور بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اوپر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اپنے احسان کو جو ہے وہ کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ زمین کے اندر تمہارا رہنا، تمہارا سروائیو کرنا، جس چیز پر منحصر ہے وہ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس پلٹ کے جانا ہے۔ اس کے باوجود انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بننے کی بجائے اپنے نفس کی پوجا میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الانسان لکفور مبین، کھلم کھلا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی بجائے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے بلکہ اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، یا یہ کہ اس نے بنا لی ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور چن لیا تمہیں بیٹوں کے لیے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں سورہ نجم میں آتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے ہیں لڑکے اور اس کے لیے ہیں لڑکیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو تب بڑی ہی بے ڈھنگی قسم کی تقسیم ہے۔ اور یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں نہیں بیٹے پسند تھے، یہاں ان کو آر دلائی جا رہی ہے یہ بتا کر کہ دیکھو جو چیز تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہو، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو یہ ان کو ایک طرح سے آڑ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو تم رحمان کے لیے بیان کر رہے ہو، تو تمہارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم سے بھر جاتے ہو۔ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش کا تمہیں پتہ چلتا ہے تو تم یہ سوچتے ہو کہ میں اب اس کو پالوں بے عزتی کے ساتھ یا اسے زمین میں زندہ درگور کر دوں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو آڑ دلائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے لیے اتنی بھی اپنے دل کے اندر رسپیکٹ نہیں رکھتے ہو یا اتنا بھی مقام نہیں رکھتے کہ تم جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو تم اللہ کے سر مانتے ہو۔ یہ صرف ان کو ایک آڑ دلانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اوَمَن یُنَشَّأُ، کیا بھلا وہ جسے پالا جاتا ہے فی الحلیۃ، زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِینٍ، اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے۔ عورتوں کی صفات میں سے دو صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ عورتیں ناز و نعم میں پالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی عورت کی جو نازکی ہے، عورت کی جو فطرت ہے اس کا اظہار یہاں کیا جا رہا ہے کہ اس کو زیورات میں پالا جاتا ہے۔ تو خوبصورت لگنا اور زیورات کا پہننا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ عورتوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت کی فطرت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، حدود اور قیود معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں آپ جو ہے وہ کتنا اپنی زینت کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے اور کہاں پر کتنا آپ اظہار کر سکتے ہیں، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سجنا، سنورنا، اچھے کپڑے پہننا، زیورات پہننا، اور زیورات میں پھر اسراف نہ کرنا، اور خاص طور پر جو سونے چاندی کے اور دیگر قیمتی زیورات ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ باقی آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے ایسی وہ نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ سج سنور نہیں سکتے، آپ زیورات نہیں پہن سکتے۔ تو علماء نے اس آیت سے عورتوں کے زیور پہننے کا جواز لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی آتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا جو ہے وہ فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگی، وہ چھوٹے بچے تھے،
تو خون بہنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ حضرت اسامہ سے بہت محبت تھی, حضرت زید سے بہت محبت تھی, تو پھر ان کے بیٹے سے بھی بہت محبت تھی. تو آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے, بہلاتے ہوئے کہتے جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹیوں کو جتنا آپ کر سکتے ہیں ان کو ان کی حدود اور قیود کے بتاتے ہوئے ان کو کرنے دیں جو بھی وہ اپنے لیے سجنے سنورنے کا کرنا چاہتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ان پہ ایکسٹرا پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. اور جو ظلم ایک ہم کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, وہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو کلچر ہے شادی کے بعد کرنا, ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے نا, ابھی نہیں پہنو شادی کے بعد پہننا, ابھی نہیں کرو شادی کے بعد کرنا. تو اس سے پھر بچیاں شادی کو اتنا فینٹیسائز کر لیتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد شاید ہمیں بہت لبرٹی مل جائے گی اور ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے. اور حالانکہ ایکسیپشنز آر دیئر, ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کو اس چیز کے موقع نہ ملے. تو اپنی بچیوں کو آزاد رہنے دیں اس معاملے میں. ہاں, انہیں یہ ضرور بتائیے کہ کہاں کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ ہوا فی الخصام غیر مبین, جو جھگڑے میں غیر واضح ہے. غیر واضح سے مراد کیا ہے, یعنی عورتیں, اب ہم سب عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ہماری جو ہے وہ بے عزتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر بعض عورتوں کو مردوں سے زیادہ فصاحت اور بلاغت دی ہوتی ہے. لیکن عمومی جو بات ہو رہی ہے, عام طور پر عورتیں جب خاص طور پر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جذباتی ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سے بڑی سیٹ پہ بیٹھی بھی خاتون جو ہے, جب بات کوئی ایسی ہو جائے تو وہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یا یہ کہ وہ بھول جاتی ہیں, یا یہ کہ وہ جذباتی ہو کر جو اصل بات ہوتی ہے جس کے اوپر دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جاتی ہیں. تو یہ عورتوں کی کمزوری نہیں ہے بیسیکلی, بہرحال یہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. تو اس پر ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں شاید ہمیں کوئی ڈیگریڈ کیا گیا ہے. ہم ایسے ہی ہیں, ہم اتنی جذباتی ہوتے ہیں. مرد کی نسبت عورت بہت زیادہ جذباتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش اور بچے کی پرورش کا کام عورت کے ذمہ دیا ہے, کیونکہ مرد نہیں کر سکتا. یہ جس طرح کی پین عورت برداشت کرتی ہے بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کے, اور اس کی پیدائش اور اس کے بعد کہ سارے جو اس کے معاملات ہیں, پھر اس کی پرورش, وہ جس طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ڈالے ہیں مرد کے اندر نہیں ڈالے. مرد نہیں کر سکتا یہ بڑا کام. تو یہاں پر ان کی جو ہے ایک صرف عورتوں کی یہ بیان کیا گیا ہے. اور کیوں بیان کی گئی ہے, کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ میدان میں جا کر مقابلہ کرنے کی صرف جو ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم رحمان کے لیے جن کی مثال بیان کر رہے ہو, یعنی فرشتوں کو رحمان کی بیٹیاں کہتے ہو, تو اپنے لیے تو تم بیٹے چن لیتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیوں کو جو ہے منسوب کرتے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں. اب یہ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا تم نے دیکھا تھا کہ کسی فرشتے کو کہ وہ عورتیں ہیں, اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ, کیا وہ اس وقت حاضر تھے جب ان کی پیدائش کی گئی, یعنی جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ وہاں موجود تھے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ, تو ضرور عنقریب لکھ لی جائے گی گواہی ان کی اور وہ پوچھے جائیں گے, یعنی ان سے اس معاملے میں پوچھ گچھ ہوگی. کیا چیز تھی, کس بیس پر تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, تمہیں کیسے پتا چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ, اور وہ کہتے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم. اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, وہ نہیں ہے مگر صرف یہ کہ
تیر تکے لڑاتے، یعنی وہ صرف جو ہیں وہ اندازے لگا رہے ہیں. خرسا یخرسو کہتے ہیں کسی درخت پر بور کو دیکھ کر، بور آتے نا پھل لگنے سے پہلے، اس بور کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ درخت پر کتنا پھل آئے گا. اور آپ ہمیں سے سب جانتے ہیں کہ بور جس وقت آتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ پھل اتنا ہی ہو، ان میں سے اکثر ہوا کے ساتھ گر جاتا ہے یا کیڑے کھا جاتے ہیں، یا جو اس وقت بور آیا ہو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بالکل جس کو آپ اردو میں اگر کہیں تو اٹکل پچو، یعنی بالکل تیر تکے لڑانا، اندازہ، قطعی اندازہ. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی انہوں نے شرک کا الزام بھی خود اللہ ہی کو دے دیا. اپنی گمراہی پر یہ تقدیر سے استدلال کرتے تھے، جیسے کہ ہمیشہ سے لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم چوری کریں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے. آپ نے سنی ہوگی نا ایسی باتیں لوگوں کی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ہمارا فرشتوں کی عبادت کرنا جو ہے وہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کو نہ کرتے، یعنی اگر ہم ایک طویل مدت سے نسل در نسل جو ہے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے. بعض اوقات گناہوں پر شیئر کر دیتی ہے یہ بات لوگوں کو کہ چونکہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ان پہ راضی ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا. ہر چیز، ہر نبی جو ہے ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ہر دور میں وہ یہی تھی، اخلاقیات سیم تھی. تو اگر کوئی چوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، یا یہ کہ چونکہ اللہ نے میری تقدیر میں چوری لکھ دی اور میں یہ چوری کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اللہ اس پہ راضی ہے، تو اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور چاہے عورت ہو چاہے مرد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. تو اپنی غلطیوں کو تقدیر سے اس کا استدلال کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ صریحاً شیطان کا جو ہے وہ ایک پھندا ہے جس میں عموماً غلط کار لوگ جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو بس جو ہے اندازے لگاتے ہیں، اور ان کی ساری گفتگو اور ساری باتیں اور سارے عقائد وہ محض قصے کہانیاں اور اندازے ہیں. اس میں کہیں پر نہ تو کوئی کونی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی شرعی دلیل ہے.